نماز کے 30 مکروہات تحریمہ۔ مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ واجب کا مقابل ہے، یعنی اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، عیب دار ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے مگر گناہگار ہے، اور چند بار اس کا ارتکاب یعنی اس کو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کپڑے سمیٹنا، کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بحالت نماز کپڑوں سے، داڑھی سے یا بدن کے ساتھ کھیلنا۔ کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے کپڑا اٹھا لینا، وہ کرتے کو سیدھا کرتے ہیں اس طرح، اگرچہ گرد خاک سے بچنے کے لیے کیا ہو، اور اگر بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ۔ اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو چھڑانے میں حرج نہیں، جبکہ عمل کثیر نہ کرنا پڑے۔ جی، عمل کثیر یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑے سمیٹنے کے مختلف انداز، اکثر لوگ سجدے میں جاتے ہوئے شلوار یا پاجامہ ہاتھوں سے اوپر کو اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کرتے یا قمیص کی پچھلی طرف کا دامن اٹھا کر درست کرتے ہیں۔ جلسے یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے، جلسے اور قعدے میں بیٹھتے ہی خواہ مخواہ قمیص کے دامن کا کونا اٹھا کر واپس رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والے احتیاط فرمائیں۔ صدل یعنی کپڑا لٹکانا، سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے جو ہیں وہ لٹکتے ہوئے ہوں۔ اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا سرا پیٹ پر لٹک رہا اور دوسرا پیٹھ پر۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کہ یہ آستین ہے نا ہماری، ایک آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہے، یہ ہماری کلائی اس سے زیادہ چڑھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ طبعی حاجت کی شدت، پیشاب پخانہ یا ریح کی شدت ہونا، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو نماز میں وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ اس کیفیت میں نماز شروع کرنا گناہ کا کام ہے، خواہ جماعت جاتی رہے، فارغ ہو لے۔ اور اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لے، مگر بعد میں دہرانا واجب رہے گا۔ اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہو گئی، یعنی پیشاب کی شدت یا پخانے کی شدت یا ریح کی شدت، تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اگر اسی طرح نماز پڑھ لی تو گناہگار ہوا۔ اس صورت میں بھی واجب العیادہ یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے۔ شدت کی پہچان، نماز میں دھیان اسی طرف پڑا ہو، نماز میں کنکریاں ہٹانا، دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوران نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت میں سوال کیا۔ ارشاد ہوا، ایک بار کنکریوں کے تعلق سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ایک بار، اور اگر تو اس سے بچے تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ہاں، اگر مکمل سنت کے مطابق سجدہ ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، بچنا بہتر۔ اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا تو ہٹانا واجب، چاہے ایک بار سے زیادہ کی حاجت پڑے۔
نماز میں انگلیاں چٹکھانا یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے، گناہ ہے۔ انگلیاں چٹکھانے کے 3 احکام۔ نماز میں انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی، توابع نماز میں بھی چٹکھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور توابع نماز کیا ہے؟ نماز کے لیے جاتے وقت، نماز کا انتظار کرتے وقت بھی انگلیاں چٹکھانا، انگلیاں چٹکھانا یہ ہے، اس طرح چٹکھاتے نا آواز بھی پیدا ہوتی، یہ انگلیاں چٹکھانا۔ خارج نماز، نہ نماز میں نہ توابع نماز میں بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکھانا مکروہ تنزیہی ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ خارج نماز، نہ نماز میں نہ توابع نماز میں، اس صورت میں کسی حاجت کے سبب، مثلا انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹکھانا مباح یعنی بلا کراہت جائز ہے۔ نماز میں بھی نہیں ہے، توابع نماز میں بھی نہیں ہے، انتظار نماز کے لیے جا رہا ہے، تو اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انگلیوں کو راحت دینا چاہتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے جب ایسا کرتا ہے۔ تشبیک، یہ تشبیک ہے، انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر لینا، تو یہ ٹھیک ٹھاک کی اس کی عادت ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، اس کے بھی وہی احکام ہے جو انگلیاں چٹکھانے کے، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اس کے علاوہ بلا ضرورت انگلیاں چٹکھانا، یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تنزیہی۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو خام خواہ انگلیاں چٹکھاتے ہیں، بیٹھے ہوئے انگلیوں کی کینچی بنائے رہتے ہیں۔ تو نماز کے علاوہ بھی اس کا انتظار نماز یا نماز کے علاوہ بھی، یعنی نماز و توابع نماز کے علاوہ بھی اس کی عادت نکال دیں تاکہ وہاں بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ اب یوں بیٹھے اس طرح کر کے کچھ نہیں، گناہ نہیں ہو رہا، لیکن عادت تو خراب ہو رہی ہے نا بھائی، کہ ورنہ اسی کی عادت اس میں پڑ جائے گی کہ نماز ابھی اقامت میں 3 منٹ باقی ہیں جماعت میں، تو ہم بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہم یوں کر رہے ہیں، اب یہ پھر ہم وہ گناہ ملے گا، تو ہم عادت ہی نکال دیں اس کی، یوں بیٹھیں یا یوں بیٹھیں یا یوں بیٹھیں، تو اس سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کمر پر ہاتھ رکھنا، نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، اور نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا یہ مکروہ تحریمی فعل ہے۔ فعل یعنی کام، عمل۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے، یہودی اس طرح کرتے تھے، وہ جہنمی ہیں، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے؟ وہاں تو جو جہنم میں چلا گیا استغفر اللہ، اس کو راحت نہیں۔ ایک تو جہنمی اس کو کہتے ہیں جو جہنم میں پہنچ گیا، ایک وہ کافر ہے تو اس کو جہنمی کہیں گے نا۔ مسلمان ہو جائے گا تو جہنمی انشاءاللہ نہیں رہے گا، مسلمان مرے گا تو پھر بھی جہنمی، یعنی جہنم میں فار ایور نہیں رہے گا، اور نہ مسلمان گناہ گار بھی جہنم میں جائے گا، توبہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ جہنمیوں کا سا فعل ہے۔ جیسے بعض لوگ کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جنتیوں والے کام ہیں، جیسے سلام کرنا جنتیوں والا کام ہے نا، تو نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا یہ جہنمیوں والا فعل ہے، یعنی یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں کئی جگہ پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے اپنانے سے منع کیا ہے، وہ عبادت میں ہو، وہ نماز میں ہو، یا جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جہنمیوں یعنی کافروں کے انداز سے ہمیں بچنا ہے، لباس میں، تقریبات میں جو ان کے انداز ہیں یا دیگر اس میں۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں چھین لی جائیں گی، نابینا نہ ہو جائے کہیں۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے پورا چہرہ پھرا یا باز۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔
نادراً کبھی کبھار کسی غرض صحیح کے تحت سچی ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ نماز میں اللہ پاک کی رحمت خاصہ خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، اس کی بھی وہی صورت ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتے کو آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا نا، تو یوں بیٹھتا ہے ایسے یوں۔ تو نماز میں اگر یہ مرد اس طرح کلائیاں، یہ کلائی ہے نا، یہ نیچے یوں بچھا دیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی فعل ہے، یوں ہوگا نا، ٹھیک ہے، یوں نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح یہ مکروہ تحریمی کی مثال ہے، اور یہ درست ہے کہ کلائیاں اٹھی ہوئی ہوں۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ پہلے سے ایک فرد کا چہرہ اس طرف تھا، اب دوسرا اس کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دے تو نماز شروع کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے یا کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سلام پھیرے تو نکلوں، یہ سب اس گناہ سے توبہ کریں۔ یعنی آگے پہلی صف یا دوسری صف میں نماز میں تھے اور پیچھے مسبوق ہے، مسبوق مین جس کی کچھ رکعتیں نکل جائیں، 1 2 3 4 رکعتیں جس کی نکلی، اور وہ اپنی نماز پوری کرے گا سلام پھرنے کے بعد۔ اب ہم آگے پھنس گئے بھائی، ہم نے تو نکلنا تھا پیچھے، تو اب وہ اس کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر رخ کریں، ایک رخ کریں تو یہ تو وہ نہیں ہے، اس میں چہرہ، اب پورا چہرہ اس کی طرف گھما کر یوں دیکھ رہے ہیں کہ بھی نماز پڑھے فارغ ہو تو پھر نکلوں پیچھے، تو اب یہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اور جب ایسی صورت ہے تو بھائی وہیں بیٹھ جاؤ نا، اگر کسی عذر کی وجہ سے کمر کی تکلیف وغیرہ بیٹھنا آزمائش ہے تو کھڑا ہو جا، مگر وہاں اس کے چہرے کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں گناہ گار ہوگا۔ اور جو پہلے ہی، اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اب یہ سامنے پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر کیوں پڑھ رہا ہوں، ایک طرف ہو کے پڑھ لوں بھائی، وہ تو بیٹھا ہوا پہلے سے، یا اس کو ریکویسٹ کر دوں کہ آپ ذرا میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ تو یوں ترکیب کریں۔ خطیب صاحبان متوجہ ہوں، خطیب صاحبان بھی احتیاط کریں، اگر کوئی شخص ممبر کے عین سامنے نماز پڑھ رہا ہو تو ممبر پر تشریف نہ لائیں، نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں۔ جمعے میں یا عیدین میں خطیب صاحب آتے ہیں، انہوں نے خطبہ پڑھنا ہے، اب عیدین میں تو خیر وہ نماز نہیں ہوتی اس وقت، جمعے میں ہی ہے سنت قبلیہ جو ہیں، اور وہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے سے ترکیب بنا لی جائے گی یہاں کسی کو پڑھنے ہی نہ دے بھائی، لیکن دور تک کیسے کنٹرول کریں گے، مقرر کرنا پڑے گا۔ اتنا کتنے مقرر کر لیں گے بھائی، 20 صفحے ہیں تو 20 کیسے مقرر کریں؟ لیکن خیر یہ وہ ادھر ادھر ضروری ہے، سارے ایک لائن میں پڑھ رہے ہوں گے امام صاحب کے سامنے، خطیب اس کے سامنے ممبر کے۔ نمازی کے سلام پھرنے کا انتظار فرمائے، اگر کوئی شے درمیان میں حائل ہو جائے، مثلا قداور شخص نمازی کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، قیام میں بھی سامنے نہیں ہوتا، تو اب ممبر پر آنے میں حرج نہیں، مگر نمازی کے سلام پھیرنے تک اس آدمی کو پیٹ کیے کھڑا رہنا پڑے گا۔ ضرورتاً بچھی ہوئی صفوں سے جدا رنگ کی ایک دری یا لمبی چادر لمبائی میں ممبر سے لے کر آخری صف تک، پیر صاحب تیار بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے، نمازی کے سلام پھیرنے ہو گیا۔ ضرورتاً بچھی ہوئی صفوں سے جدا رنگ کی ایک دری یا لمبی چادر لمبائی میں ممبر سے آخری صف تک بچھا دی جائے، نمازیوں کو مسئلہ بتاتے ہوئے اس پر سنت قبلیہ نہ پڑھنے کی درخواست کر دی جائے تو ترکیب بن سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جیسے ہماری صورت ہے تو ہم تو چھت پر بیٹھے ہیں بھائی، ہمارا وہ سامنا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ وہ صورت نہیں ہے نماز میں، لیکن اگر ہمارے امام صاحب بھی پڑھاتے ہی ہیں نا جی، اس وقت آزمائش ہوتی ہے کیونکہ میں نے مدنی پھول پڑھنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے، بیٹھے لیکن یہ کریں ترکیب بھی پیر صاحب نے لکھا ہے جی، اس اتنی تقریباً اتنی چوڑائی والی آخر تک بچھا دو بھائی، اور تھوڑی ہم وہ تربیت کرتے رہیں گے تو لوگوں کو ذہن بن ہی جائے گا آخری کار۔
نماز میں جمع ہی لینا، اباسی پنجابی میں کہتے ہیں، نماز میں ناک اور منہ چھپانا، نماز میں ناک اور منہ چھپانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی صورت وہی بنتی ہے جو سردی میں چادر لیتے ہیں عام طور پر، اور بھی ہو سکتی ہے ماسک، تو اس کی صورت بھی بنتی ہے، لیکن اس میں مخصوص موقع پر جو علماء نے فتویٰ دیا تو ایک جدا صورت ہے کہ ایک وبا عام کا ایک سلسلہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن خیر نماز میں ناک اور منہ چھپانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو جب سردی میں چادر لیں تو اس میں چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں، چہرے کے نیچے سے اس کو اس طرح وہ لے لیں، بلا ضرورت بلغم نکالنا کھنکارنا یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے نماز میں۔ جان بوجھ کر جماعی لینا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اگر جماعی خود بخود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز میں کسی کو جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اگر روکنے سے نہ رکے تو ہونٹ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ بھئی یہ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، میرے نبی نے فرما دیا بس صحیح ہے، بھئی کیسے داخل ہوتا ہے یہ کہ تو یہ اب اس کے جو حدیث کی وہ جو ہے شرح ہے وہ جو ہم پڑھیں ٹھیک ہے، جو علماء بیان کر دیں، لیکن اس پر ہمارا یقین تو ہونا چاہیے نا کہ نبی پاک نے فرما دیا وہ درست ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اوپر والے دانتوں سے دبائیں، ہونٹوں کو دیکھیں یوں نظر آ رہا ہے اس میں بھائی، دیکھیں یہ کیفیت بنے گی، اس کو یوں رکھیں گے نا تو جمائی کا وہ جو ایک چند سیکنڈ کا جو پیریڈ ہے وہ گزر جائے گا، پھر آپ ریلیکس ہو جائیں گے، اور اس پر بھی نہ رکے، یعنی جب اباسی جو ہے تو ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے، قیام میں سیدھے ہاتھ سے اور دوسرے موقع پر الٹے سے، قیام میں سیدھے ہاتھ سے، کیونکہ اگر الٹے ہاتھ سے کریں گے تو دونوں ہاتھ ہی کھل گئے نا، جماعی کی کیفیت، جسم میں تناؤ آ کر منہ کھل جانا یہ جماعی ہے، ذرا جسم وہ اکڑ سا جاتا ہے اور منہ کھل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو جماعی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور جو قو کی آواز نکالتا ہے، آواز آتی ہے، وہ شیطان کا کاکا ہے، اس کا منہ بگڑا ہوا دیکھ کر کہ اس کا منہ بگڑا ہوا دیکھ کر ٹھٹھا لگاتا ہے، اور وہ جو رطوبت نکلتی وہ شیطان کا تھوک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے روکنے کی بہتر ترکیب ہے کہ جب آتی معلوم ہو دل میں خیال کرے کہ انبیاء اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی، یہ خیال کرے کہ ہمارے آقا کو جماعی نہیں آتی تھی، کیوں نہیں آتی تھی؟ یہ شیطان کی طرف سے، اور انبیاء شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں دوران نماز انبیاء کا خیال پھر لانا ہوگا جی، تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا، انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا، جماعی سے بچ جائے گا۔ انبیاء کا تصور جمائیں گے، تصور مصطفیٰ جمائیں گے تو نماز کی کاملیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الٹا قرآن کریم پڑھنا، دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی سورت پڑھے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیف، اس الٹا پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے تو کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ پاک اس کا دل الٹ دے، اور بھول کر ہو تو نہ گناہ نہ سجدہ سہو۔ بچوں کی آسانی کے لیے پارہ عامہ خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، بچوں کو اور حفاظ کو وہ 30، 29، 28 یوں شروع کرتے ہیں کیوں اس میں صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یاد کرنا آسان ہے، تو پھر اس کو یوں لے کے چلتے ہیں، بعد میں پھر شروع سے کر دیتے ہیں، اس طرح کی وہ ترکیب ہوتی ہے حفاظ کی۔ بھول کر دوسری رکعت میں سورت شروع کی اور چھوٹی سورت کا فاصلہ ہو گیا، پھر یاد آیا جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے،
اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑا ہو، مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیف یا تبت شروع کر دی، اب یاد آنے پر اس کو ختم کرے، چھوڑ کر اذا جاء پڑھنے کی اجازت نہیں، شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارادتاً ایسا کرنا، وہی آگے وضاحت آ گئی اسی بات کی جو پہلے کر رہے تھے، ارادتاً ایسا کرنا الٹی صورت پڑھنا ممنوع و ناجائز ہے، حدیث میں اس پر سخت وعید ہے۔ اگر یہ سہون بھول کر ہوا، جیسا کہ پہلی رکعت میں سورۃ النصر پڑھی، دوسرے میں سورہ فلق پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر قل اعوذ کی جگہ زبان پر قل یا ایھا الکافرون جاری ہو گیا، ایسی صورت میں سورۃ الکافرون مکمل کرے، اسے چھوڑ کر دوسری طرف نہ جائے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں نماز ہو یا تلاوت بطریق معہود، خارج نماز معروف طریقے سے ہو، دونوں میں لحاظ ترتیب واجب، اگر الٹ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر خارج نماز کے علاوہ تلاوت کر رہا ہے کہ ایک صورت پڑھ لی، پھر خیال آیا کہ دوسری صورت پڑھوں، وہ پڑھ لی، وہ اس سے اوپر کی تھی تو اس میں حرج نہیں۔ یا مثلا حدیث میں شب کے وقت 4 صورتیں پڑھنے کا ارشاد ہوا، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ یاسین شریف کے جو رات میں پڑھے گا صبح کو بخشا ہوا اٹھے گا۔ سورہ دخان شریف پڑھنے کا ارشاد ہوا، جو اسے رات میں پڑھے گا صبح اس حالت میں اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہوں گے۔ سورہ واقعہ شریف کے جو اسے رات میں پڑھے گا محتاجی اس کے پاس نہ آئے گی۔ سورہ تبارک الذی شریف جو اسے ہر رات پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ان صورتوں کی ترتیب یہی ہے، مگر اس غرض کے لیے پڑھنے والا 4 صورتیں متفرق پڑھنا چاہتا ہے کہ ہر ایک مستقل جدا عمل ہے، اسے اختیار ہے، جس کو چاہے پہلے پڑھے، جسے چاہے پیچھے پڑھے۔ امام نے صورتیں بے ترتیبی سے سہون بھول کر پڑھی تو کچھ حرج نہیں، قصدن یعنی جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار ہوا، نماز میں کچھ خلل نہیں۔ ہو گیا، واضح ہو گیا، یہ قصد پر ہے، قصدن پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، مکروہ تحریمی فعل کیا اس نے، اگر سہون ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ اور نماز میں کچھ خلل نہیں، گناہ گار تو ہوا لیکن نماز میں خلل نہیں آیا۔ صحیح۔ اور نماز کے علاوہ بھی قرآن کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، مگر وہ خاص عمل ہے، مثلا سورہ کافرون پہلے ہے اور سورہ نصر اس کے بعد ہے ترتیب میں، مگر میں نے پڑھی سورہ نصر اور پڑھ لی، اس کے بعد خیال ہے چلو سورہ کافرون کی بھی تلاوت کر لیتا ہوں، تو وہ ایک الگ عمل ہوا، یہ الگ عمل ہوا۔ اسی طرح جیسے کھانے کے بعد امیر اہل سنت 2 صورتیں پڑھتے ہیں، وہ ہے سورہ اخلاص اور سورہ قریش۔ ترتیب میں کیا ہے، سورہ قریش پہلے ہے، سورہ اخلاص بعد میں ہے، مگر اس عمل کے اندر وہ سورہ اخلاص پہلے ہے، سورہ قریش بعد میں ہے، تو اس میں حرج نہیں، امام غزالی سے منقول ہے، اتنے بڑے ماشاءاللہ وہ عالم ہیں۔ تو ایک عمل اور ایک ورد کے طور پر یہ ہے، اس لیے یہ درست ہے۔ قومے اور جلسے میں سیدھا نہ ہونا، اس کا ہم اب سنتے ہیں، کسی واجب کو ترک کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں، یعنی چھوڑ دینا، مثلا قومے اور جلسے میں سیدھا ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جانا، قومے اور جلسے میں سیدھا ہونا بھی واجب، اور ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا بھی واجب ہے۔ افسوس اس خطا میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد مبتلا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ نماز جس میں ایک بار بھی ایسا کیا گیا ہو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی واجب ہیں۔ یعنی قومے میں، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھا اور سجدے میں جانے سے پہلے کمر سیدھی کرنے سے پہلے وہ چلا گیا، تو یہ نماز جو ایسی پڑھی گئی ہیں پچھلی وہ ساری دہرائے، اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے سے اٹھا دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے پھر جانا تھا، تو صحیح بیٹھے بغیر پھر اگلے میں چلا گیا، تو یہ بھی ایسی نماز ہے کہ جس کو اعادہ کرنا ہوگا۔ قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہم جو تلاوت کرتے ہیں حالت قیام میں ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں،
اور نیند کے اندر یا بے توجہی میں تشہد میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع ہو گیا یا کسی رکوع میں یا کسی اور موقع پر، تو یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہوگا۔ قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب من الجنت والناس کہتے کہتے وہ رکوع میں چلا گیا، تو یہ اس کا فعل جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوا، کیونکہ کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں قرات کرنی، قرات ختم کر کے پھر کہے گا اللہ اکبر، اب رکوع میں جائے گا۔ قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا۔ سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس پر تو خیر عمل ہوتا ہی ہے، ہاتھ رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود میں چلا جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی فعل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو امام سے پہلے سر اٹھاتا جھکاتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ پاک اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث میں، اور ایک اسٹوری واقعہ بھی اس میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے۔ ایک محدث حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق گئے، شام سیریا اس کا کیپٹل ہے۔ وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے، چہرے پر کپڑا ڈال کر پڑھاتے تھے۔ مدت تو ان کے پاس پڑھا مگر چہرہ نہیں دیکھا۔ جب زمانہ دراز گزرا تو استاد محترم نے دیکھا کہ ان شاگرد کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے، تو ایک روز استاد صاحب نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ شاگرد دیکھتے کیا ہیں کہ استاد صاحب کا چہرہ گدھے جیسا ہے، استغفر اللہ۔ انہوں نے فرمایا صاحبزادے، اب وضاحت کی اس کی کہ یہ کیا ہے۔ صاحبزادے دوران جماعت امام پر سبقت سے ڈرو، امام سے آگے نکل جانے سے ڈرو۔ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اس سے مستبعد جانا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں نے امام پر جان بوجھ کر پہل کی، قصداً سبقت کی، تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، استغفر اللہ۔ دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامے یا تہبند میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریم ہے۔ سطر عورت کا ہم نے سنا تھا نا کہ ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، تو کہے جی کہ فرض تو ادا ہو رہا ہے، نہیں، اگر صرف اس کے پاس تہبند اور پاجامہ ہی ہے، کرتا ہے ہی نہیں، تو اب اس میں نماز پڑھے گا، ظاہر ہے پھر بھی نہیں پہنتا تو اس کا یہ فعل جو ہے مکروہ تحریمی ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور نماز واجب الاعادہ ہوگی، واجب کے ترک پر ہوگی نا۔ یہ کسی آنے والے شناسہ جاننے والے کی خاطر امام کا نماز کو طول دینا یعنی بڑھانا، اگر اس کی نماز پر مدد کے لیے ایک دو تسبیح کی قدر طول دیا یعنی بڑھا دیا تو حرج نہیں۔ نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں ابھی وضو کر رہے ہیں تو امام صاحب نے کہا تھوڑی قدرے لمبی قرات کر لیتا ہوں تاکہ لوگ مل جائیں گے، یا رکوع کے اندر وہ 3 کے بجائے 5 تسبیح پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، تو اتنا تو ٹھیک ہے، 9 11 15 تو وہ پھر لوگ جو پہلے سے نماز میں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے نا۔ خاص کوئی شخص ہے جاننے والا، کوئی دوست ہے، کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی خاطر کر رہا ہے تو اب تو یہ وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر بقیہ سب نمازیوں کی مدد کے لیے کر رہا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ زمین مغصوب، ایسی زمین جس پر ناجائز قبضہ کیا ہو، یا پرایا کھیت جس میں کھیتی موجود ہے، یا جتے ہوئے کھیت میں یعنی ہل چلا کر بیج بونے کے لائق جو کھیت ہے، یعنی اس کا ایک پورا پروسیس ہے نا کہ پہلے ہل چلایا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، یہ کھیت کی وہ ایک انداز ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جتے ہوئے کھیت میں کھیت۔ اب اس میں کوئی نماز پڑھے تو اس کی جو حکمت سمجھ میں آ رہی کہ کھیتی کو نقصان پہنچے گا یا اس کے بیج کو نقصان پہنچے گا، فصل کو نقصان پہنچے گا،
تو اس صورت میں نماز وہاں پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا. کسی کی ناجائز قبضہ کی ہوئی زمین پر بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی فعل ہوگا. قبر کے سامنے جبکہ قبر اور نمازی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو نماز پڑھنا. اگرچہ نمازی اور قبر کے درمیان سترا ہے، قبر کے سامنے جبکہ قبر اور نمازی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو نماز پڑھنا. اگر نمازی اور قبر کے درمیان سترا ہے، اگرچہ آدھی گز اونچی کوئی لکڑی ہی کھڑی کر لی ہو، یا قبر نماز کی جگہ سے اتنی دور ہے کہ نمازی نیچی نظر کیے اپنے سجدے کی جگہ نظر جمائے تو قبر تک نگاہ نہ پہنچے، تو اب کسی سترے کی بھی حاجت نہیں، نماز بلا کراہت جائز ہے. اچھا، ایک صورت تو یہ کہ سترا، اب سترا کا جیسے وہ لکڑی وغیرہ کھڑی کر لی تو اب وہ کراہت جاتی رہی. ایک تو یہ نہیں کہ سامنے قبر ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو کراہت ہوئی. ایک یہ کہ ذرا توجہ رکھیے گا، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ ایک قبر ہے اور ادھر جو نا چاروں طرف جو نا وہ جنگلہ ہے، جنگلہ بنا ہوا ہے، اس پر دیوار یا گرل ہے، یہ بیچ میں قبر ہے. اب میں ادھر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں تو حرج نہیں، یہ تو سترہ خود ہی آٹومیٹکلی آ گیا. ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ کہ یہ قبر ہے اور یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ابھی بیچ میں کوئی سترہ وغیرہ نہیں ہے، تو یہ مکروہ تحریمی فعل ہوگا اس کا. دیکھیں احتیاط ابھی پہنچے نہیں احتیاط پر نا، ابھی تو مکروہ تحریمی کا بیان چل رہا ہے، پھر اس کی کرتے ہیں ہم. اچھا، ایک صورت یہ ہوئی. اچھا، ایک صورت یہ کہ اس نے وہ سترہ کھڑا کر لیا، ایک لکڑی جو وہ سترے کا حکم ہو گئی، دائیں بائیں تو ابھی بھی قبر ہے، تو یہ بھی درست ہے. آڑ تو ہو گئی، نیزہ لکڑی جو بھی جو سترے کا حکم ہے پورا ہوتا ہے، چاہے قبر نظر آ رہی ہے. جی، نظر تو آئے گی، ظاہر لکڑی سے چھپے گی تو نہیں. جی، سترہ تو انگلی برابر موٹی چیز جی، ہو جاتا ہے. ایک ہاتھ اونچی ہے اور انگلی کی موٹائی کے برابر کوئی چیز ہم نے گاڑ دی، اب اس کے پیچھے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، آگے چاہے قبر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ایک نظر ہے، ایک صورت ہے. اچھا، پھر یہ قبر ہے اور اس سے پیچھے اتنی پیچھے نماز پڑھی کہ نظر وہ سجدے کی جگہ پر کیا لکھا ہے، نمازی نظر نیچے کی اپنے سجدے کی جگہ نظر جمائے تو قبر تک نگاہ نہ پہنچے. تو یہ تقریباً 2-2.5 صفوں کا بنتا ہے نظر کی جو حد بنتی ہے. دوران نماز وہ یوں جو کھڑا ہوتا ہے تو نظر اس کی کہاں تک جاتی؟ موضع سجود اس سے مراد ہے وہ 3 صف تک. 3 صف تک. ٹھیک ہے. 3 صف دور اگر قبر ہے تو اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. 3 صفوں کا فاصلہ آ گیا اور صف کا تو ایک اندازہ ہوتا ہی ہمیں بھی صف کتنی ہوتی، تو یہ 3 صفوں کے آگے اگر قبر ہے اب ہم نماز پڑھیں تو بلا کراہت یہ جائز فعل ہے. اب جو شہزاد بھائی کی بات ہے احتیاط والی، تو وہ تو ظاہر ہوگا لوگوں کو بدگمانی سے بچایا جائے. اگر سترے کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو سترا اس کو پتہ ہی نظر آئے گا نہیں آئے گا، یا نہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو تو نمازی نظر آ رہا ہے، سترا تو نظر نہیں آ رہا، قبر نظر آ رہی ہے. تو اس صورت میں احتیاط تو سمجھ میں آتی سترے کے ساتھ. اور اگر یہ جو جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے بھی ادھر پڑے گا تو اس میں بھی یہی گمان ہوگا اس کو کہ قبر کے سامنے مزار کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، تو احتیاط سے ادھر پڑھ لے، تو یوں احتیاط رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفار کے عبادت خانوں، چرچ، مندر وغیرہ میں نماز پڑھنا، بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے، وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جاندار کی لباس والا، جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں. تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا اور پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہ ہوگی. مثلا بنیان پر ہے وہ جو بھی فگر بنا ہوا ہے، جو تصویر بنی، اس کے اوپر کرتا پہن لیا تو اب وہ کراہت جاتی رہی. بنیان یا کوئی اسکرٹ، وہ اپنے شرٹ وغیرہ ہے، اس کے اوپر اس نے کرتا پہن لیا، کوئی اور لباس پہن لیا تو اس سے بھی کراہت جاتی رہی. اچھا، تصویر کا وہی ہوگا جس کے وہ چہرے وغیرہ جو پہچان ہو، وہی جو تصویر کے حکم کا ہے کہ اتنا چھوٹا کہ وہ دیکھنے میں اس کا چہرہ ہی معلوم نہیں ہو رہا، بہت چھوٹی چھوٹی، تو وہ اس میں نہیں آئے گا.
نمازی کے سامنے آپ اگلے پیج پہ تصویر ہو، چلیں جی. نمازی کے سامنے تصویر ہو اس پر تو ہے، یہ اس کی کچھ کیودات ہیں، وہ پائی جائیں گی تو مکروہ تحریمی ہے. جی پہننے کا اب پہننے میں تو اس طرح کی شرط نہیں ہے کوئی. تصویر اگر بنی ہوئی ہے، بعض اوقات جانوروں کی بہت چھوٹی تصویر بھی بنی ہوتی ہے، جانور کی، چہرہ، انسان کی، کسی کی. آج کل جی وہ بعض وہ پہنتے ہیں اپنے پسندیدہ کھلاڑی یا کوئی اداکار، جی، استغفر وہ اللہ، تو کوئی ایک ہوتا ہے گلوکار. نا پوری تصویر چھپی ہوتی ہے. اب بعض اس طرح کی ہوتی ہے جیسے اونٹ کی یا چڑیا کی، وہ بہت معمولی سی وہ ہوتی ہے، اور یا اس کو صرف دیکھتے چہرہ تو ہی ہوتا چہرہ ہے. سا بنا ہوتا ہے، تو وہ بھی تصویر والا لباس تو ہے، تو وہ پہننا بھی ناجائز ہے، اور اس کو پہن کے نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے. جی اچھا، سی اب جی جی ایک صورت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کی جگہ یا بالکل عین سامنے تصویر ہے، تو اس میں ہے کہ پورے قد کی تصویر ہو اور اتنی ہو کہ وہ سجدے کی جگہ رکھے تو چہرہ نظر آ رہا ہو، اس طرح وہ پھر نماز کو مکروہ تحریمی کرے گا. نماز کے مکروہ